أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم صدق اللہ العظیم۔ کل والی ہی آیت ہے بھائی، اس کا ترجمہ گزر چکا ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ ارشاد فرمایا کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی مساجد سے روکے، منع کرے۔ ایک ہے صراحتاً منع کرنا کہ بھی ہماری مسجد میں نہ آنا، نہیں ہماری مسجد میں یا فلاں لوگوں کا جو ہے نہیں آ سکتے، فلاں نہیں آ سکتے، جیسے باہر لکھا ہوتا ہے کہ جماعتیں نہیں آ سکتی، تو یہ ظلم ہی ہے۔ صرف نماز پڑھنی ہوتی ہے انہوں نے، اور کیا کرنا ہوتا ہے، باقی کھانا پکانا یہ وہ سارا اپنا ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی کو صراحتاً روک دینا اللہ کے گھر سے، اور دوسرا یہ ہے کہ کوئی کام ایسے کیے جائیں جس سے مسجد میں آنے سے رک جائے۔ مثلاً جو ہے وہ سختی کی جائے، یا اگر کوئی آیا ہے اس کے بارے میں باتیں کی جائیں، خسر خسر کی جائے، ٹھیک ہے نا جی، یعنی وہ یہ سمجھے کہ یار میرے خلاف باتیں کر رہے ہیں، میرے آنے پہ یہ راضی نہیں ہے، خوش نہیں ہے، تو یہ بھی مسجد سے ایک طرح سے روکنا ہے، اور یہ بھی ظلم ہے۔ اور اسی طرح مسجد سے روکنے کا ایک یہ بھی ہے کہ مسجد کے آس پاس جو ہے وہ گانا بجانا شروع کر دیا جائے، یا راستہ تنگ کر دیا جائے، یا اسی طرح مسجد کے اندر جو ہے جو ضروری سہولیات ہیں وہ نہ دی جائیں۔ ایک آدمی تنگ ہو جائے کہ یار یہاں تو یہ پانی نہیں ملتا، یا یہاں تو بندے کو جو ہے وہ کھڑے ہونے کے لیے جو ہے وہ جگہ نہیں ملتی، ہوا نہیں ملتی، چھوڑو یہاں سے ساتھ دوسری مسجد یا گھر کے اندر نماز پڑھ لو۔ یا اسی طرح کوئی بیمار ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو جو ہے وہ سہولت کے لیے بیچارے کو جگہ نہیں مل رہی، تو یہ بھی ایک طرح سے مسجد سے روکنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اسی طرح بھائی یہاں ایک بات آئی ہے کہ ان یذکر فیہا اسمہ، کہ مساجد سے روکتے ہیں کہ اس میں اللہ کا ذکر کیے، یعنی اللہ کے ذکر سے روکتے ہیں۔ ہر ایسا قول و فعل، ایسا کام کہ جس سے اللہ کے ذکر سے آدمی رک جائے، یہ بھی ایک طرح سے مساجد سے روکنا ہے۔ وہ اس کی کیا صورت بنتی ہے اللہ کے ذکر سے روکنے کی؟ اس کی ایک صورت یہ بنتی ہے کہ ہم آ کر دنیا داری کی یہاں باتیں کرنے شروع کر دیں۔ ایک تو فی نفسی دنیا داری کی باتیں کرنا بہت سخت گناہ ہے مسجد کے اندر، ٹھیک ہے جی، اور دوسرا پھر یہ روکنے کا بھی ذریعہ بن جائے گا دوسروں کو۔ کئی لوگ اس سے جو ہے نفرت کرتے ہیں کہ یار یہ تو باتیں کرتے ہیں، یہاں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور دوسرا روکنے کا یہ بھی ہو جاتا ہے کہ جب باتیں شروع ہوں گی، اکٹھے ہو کر جو ہے وہ مجلس لگی ہوئی ہوگی، اگر کسی کا سنتے پڑھنے کو دل کرے گا وہ بھی نہیں پڑھ سکے گا، اگر کسی کا جو ہے وہ تسبیح کرنے کو دل کرے گا وہ بھی نہیں کر سکے گا، ٹھیک ہے جی۔ تو دنیا داری کی باتیں کرنا بھی بہت سخت قسم کا گناہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غالباً روایت ہے، فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخر زمانے کے اندر ایسے لوگ آئیں گے کہ ان کی گفتگو، ان کی باتوں کا اڈا مسجد ہوگا، اور ان کے اوپر اللہ کی لعنت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب اس پر غور کریں۔ 5-10 منٹ کے لیے ہم آتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، معذرت کے ساتھ اس میں۔ اور فرمایا دوسری حدیث پاک میں لکھا ہوا تھا کہ جو آدمی مسجد کے اندر آ کر ہنستے ہیں، تو ان کی قبر جو ہے وہ اپنی قبر کو تاریک کر لیتے ہیں، یعنی اندھیروں سے بھر لیتے ہیں اپنی قبر کو۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، درس قرآن کا حدیث کا سننے کا مقصد ہی ہوتا ہے کہ ہم اس کو عمل کے اندر لائیں، اس کو عملی حضرات صحابہ کرام کا طریقہ یہ ہوتا ہے، ایک ایک صورت پر کئی سال لگا دیتے تھے۔ کیوں لگاتے تھے؟ اس لیے کہ جو آیت اترتی تھی اس کو یاد کرتے تھے اور اس کو اپنے عملی زندگی کے اندر لاتے تھے۔ اس لیے کوشش کریں کہ دنیا داری کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اسی طرح بھی مسجد کے آداب میں سے یہاں ایک بات آئی ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے اس میں۔ یہاں ذکر کرنے کا تذکرہ آیا ہے، کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اونچی جو ہے وہ لے لگا کر، سر لگا کر ذکر کریں، تو نہیں، یہ
ذکر کرنے کا اس طرح اونچی اونچی بلند آواز سے شور ڈال کر، یہ کہیں بھی ذکر نہیں آیا اس کا۔ ایک ہے ذکر کرنا اور ایک ہے کہ اونچی اونچی ذکر کرنا، بلند آواز سے ذکر، ان دونوں میں فرق ہے نا، آپ بھی سمجھتے ہیں فرق ہے۔ قرآن میں یہ آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے مساجد میں، یہ تو کہیں نہیں آیا نا کہ زور زور سے جو ہے شور شرابے ڈال کر جو ہے وہ سر ہلا ہلا کر یا یہ ہے کہ سر لگا لگا کر ذکر کیا جائے۔ تو اس لیے یہ اپنی طرف سے اہل بدعت نے جو ہے وہ گھڑ لیے ہیں۔ اگر کسی کے ذکر کرنے سے یا بلند آواز سے قرآن پاک پڑھنے سے کسی کی نماز کے اندر خلل آ رہا ہے تو یاد رکھیں وہ ذکر اور وہ قرآن پاک کی تلاوت حرام ہے، اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں اگر کوئی نہیں ہے مسجد کے اندر، آپ اکیلے ہیں یا کوئی تلاوت وغیرہ نہیں کر رہا، کوئی ذکر اذکار نہیں کر رہا، کوئی سویا ہوا نہیں ہے، پھر آپ بلند آواز سے ذکر کر سکتے ہیں، اس کی گنجائش ہے۔ لیکن جب ایک ادھر نماز پڑھ رہا ہے، ایک کی بیچارے کی رکھتے رہی ہوئی ہیں، اور ادھر 10-15 آدمی جو ہے اونچی اونچی آواز کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، تو اس ایک آدمی کی نماز تو بیچارے کی جو ہے وہ تنگ ہو گیا نا، خراب ہوگی۔ تو اس لیے یہ ذکر کرنا بھی اس طرح جو ہے شور شرابہ ڈالنا یہ صحیح نہیں ہے۔ مساجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ جو پاگل ہوتے ہیں، دیوانے، یعنی جن کو عقل نہیں ہوتی، بالکل جو ہے پاکی نپاکی کا ہی پتہ نہیں ہوتا، ان کو مسجد کے اندر نہیں آنا چاہیے۔ اسی طرح جو بالکل چھوٹے بچے ہیں، یعنی ناسمجھ بچے ہیں، ان کو بھی مساجد کے اندر نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اپنا بھی تجربہ ہے، میرا خود بیٹا آ جاتا تھا ساتھ، تو وہ آگے بھاگتے ہیں اور ان کے مسجد کے اندر پیشاب کرنے کا بھی ڈر ہے، مسجد کو ناپاک کر دیں گے، اس سے بھی جو ہے وہ روکنے۔ ہم قوم جو ہے عجیب چل پڑے ہیں، جن باتوں سے اللہ کے نبی نے منع کیا ان پر عمل کرتے ہیں، اور جن کا حکم دیا وہ کرتے نہیں ہیں۔ میرا یہ تجربہ ہوا ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے تو لاتے ہیں، میں بھی اسی کے اندر میں اپنے آپ کو پہلے اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے ناسمجھ ہوتے ہیں نا 2-4 سال کے، ان کو تو لاتے ہیں، بڑے شوق سے لاتے ہیں، وہ ساتھ کھڑا کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں۔ جب وہ ذرا سمجھدار ہو جاتے ہیں، 5-6 سال کے ہو جاتے ہیں، 7 سال کے ہو جاتے ہیں، اب اللہ کے نبی کا حکم یہ ہے کہ ان کو نماز کا حکم دو، نماز کے لیے جو ہے ان کو کہو، اب ہم ان کی پرواہ چھوڑ دیتے ہیں۔ ایسے نہیں ہوتا، ہمارے گھروں کے اندر کتنے 7-7 سال کے 6-6 سال کے بچے ہیں، کوئی باپ نہیں اٹھائے گا کہ بھی چلو یار آؤ میرے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ ہاں چھوٹا بچہ، اس کو جو ہے وہ پیار محبت سے شفقت کے ساتھ لے بھی آتے ہیں، اور چھوٹے بچے بس اوقات تنگ بھی کرتے ہیں، روتے بھی ہیں، پیچھے بھاگتے بھی ہیں، وہ ایک الگ مجبوری ہے۔ لیکن ذہنی طور پر یہ سوچ ہونی چاہیے کہ جب بچہ میرا 6-7 سال کا ہو جائے تو اس کو اپنے ساتھ مسجد میں لانا ہے نماز پڑھانے کے لیے، پڑھنے کے لیے، اور اگر چھوٹا ہے تو اس کو پیار سے کوئی چیز ٹافی وغیرہ دے کر کسی نہ کسی طرح سمجھا کر جو گھر کے اندر چھوڑ کر آنا ہے کہ کہیں مسجد کے اندر پیشاب نہ کر دے۔ ایسے واقعات ہیں، 2-3 مرتبہ تو میں نے یہاں دریاں دھوئی ہیں چھوٹی بچیاں پڑھنے، میں روکتا بھی ہوں کہ چھوٹے چھوٹے بچے نہ لے کے آیا کرو ساتھ، لیکن پھر جو ہے وہ لے آتے ہیں۔ میں نے 2-3 دفعہ یہاں دریا کے اوپر پیشاب ہوا اور دھلوایا ہے۔ تو یہ بھی مسجد کی ایک طرح سے بے ادبی ہے بھائی، ٹھیک ہے نا جی، اس سے پرہیز کرنا، ویسے پرہیز کرتے ہی ہیں سارے، لیکن دوسروں کو بھی بتانے کے لیے، سمجھانے کے لیے۔ اسی طرح بھی مسجد کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مسجد کے اندر تجارت نہیں کرنی چاہیے، لین دین نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی، معاملات جو کرنے ہیں مسجد سے باہر کرنے ہیں۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ جس کو دیکھو کہ تم مسجد کے اندر تجارت کر رہے ہیں، جو ہے اپنا تجارت سے مراد ایک تو سامان لے کر آ جانا، یہ تو بالکل ہی برا ہے، ایک یہ ہے کہ تجارت کی باتیں کر رہے ہیں، جیسے پلاٹ وغیرہ ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی چیزیں ہوتی ہیں، وہ لا تو نہیں سکتا، لیکن باتیں کر رہے ہیں کہ چل ٹھیک ہے تمہیں تو لے لا، میں تمہیں پیسے دے دوں، یہ کر دیتا ہوں، وہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا ان کے لیے یہ کہو کہ اللہ اس تجارت کے اندر نفع نہ دے، تجھے نقصان دے۔ اور اسی طرح مسجد کے اندر بھئی گم شدہ چیز کا اعلان نہیں کرنا چاہیے۔ میری ویسے دلی خواہش یہ ہوتی تھی، اور ہے بھی صحیح، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، یہ جو ہمارے سپیکر ہوتے ہیں نا، ان کو مسجد سے باہر کسی کمرے کے اندر رکھا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ اکثر دنیا داری کے اعلان ہوتے ہیں، لیکن یہ مجبوریاں بھی ہیں، کیا کریں، اتنا جو ہے وہ سختی کر بھی نہیں سکتے، لیکن دل کے اندر ارادہ، نیت تو ہونی چاہیے نا کہ ہم نے یہ کام کرنا ہے۔ جب نیت اور ارادہ ہو نا ایک چیز مشن کے اندر ہو تو اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر ایک چیز کو ہم ضرورت ہی نہ سمجھیں، فضول سمجھیں، مولوی کا بس ویسے کہنا سمجھیں، تو پھر اس کے اوپر کبھی بھی عمل نہیں ہو سکتا، جتنی بھی گنجائش آ جائے۔ تو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب تم کہو مسجد کے اندر گم شدہ چیز کا اعلان کیا جائے کہ میری فلاں چیز گم ہو گئی ہے، فلاں چیز جو ہے اگر کسی کو ملے دے دو، تو یہ کہو کہ اللہ تجھے نہ دے، اتنا غصہ اور اتنی سختی ہے۔ تو
تو بہرحال اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آج سے ہم جو ہے پابندیاں لگا دیں، کیونکہ دلوں کو جوڑنا بھی ضروری ہے، ایک ضرورت ہے۔ تو یہ چند ایک آداب ہیں بھائی میرے اور آپ کے لیے۔ سب سے پہلا جو ضروری ادب ہے وہ یہ ہے کہ جب مسجد کے اندر آئیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ آئیں، جیسے کسی بڑے کے دربار کے اندر آتے، جیسے نا اللہ تعالیٰ مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں۔ تو مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہوا، تو معارف القرآن میں ابھی پڑھ رہا تھا کہ اس کے اندر ساری مسجدیں آ جاتی ہیں، بیت اللہ شریف بھی آ جاتا ہے، مسجد نبوی شریف بھی آ جاتی ہے، اور بیت المقدس شریف بھی آ جاتا ہے۔ تو جس طرح ان کی عظمت، احترام دل کے اندر قدر ہوتی ہے، وہاں ہم کتنے ادب و احترام سے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے، کتنا دل کے اندر شوق ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، خشوع خضوع ہوتا ہے۔ ساری مسجدوں کے اندر اسی طرح خشوع خضوع دل کے اندر جو ہے، عظمت دل کے اندر جو ہے، اس کا اللہ تعالیٰ کے گھر کا رعب اور دبدبہ ہونا چاہیے، ٹھیک ہے نا جی۔ ہم کسی بڑے کو، میں نے کل بھی کہا تھا، کسی بڑے کو ملنے جاتے ہیں، کتنے ادب و احترام کے ساتھ ملنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ہم وہاں پر جو ہے 5-7 آدمی ڈی سی او کو ملنے چلے جائیں اور وہاں جو زور زور سے شروع کر دیں ڈی سی اس طرح اس کا تذکرہ کرنے سے، وہ اس کو پسند کرے گا؟ کبھی بھی پسند نہیں کرے گا، وہ کہے گا یہ تو بیوقوف آ گئے ہیں۔ اور مسجد کے اندر ہم جو 10-15 آدمی زور زور سے اللہ اللہ کی جو ہے وہ صدائیں لگائیں، تو یہ بھی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ تو ان چند چیزوں کا خیال رکھنا ہے۔ مسجد کے اندر اللہ کا ڈر اور خوف، خشوع خضوع کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ مسجد کے اندر ہنسنا نہیں ہے، مسجد کے اندر بھائی دنیا کی باتیں نہیں کرنی، اس سے پرہیز کرنا۔ اگر ضرورت ہے، کوئی ضروری بات ہے، ایستا سے آدمی کر لے، اگر ضروری بات ہو، یا باہر جا کر کر لے، 5-7 منٹ ہے، اس کو بھی ہم اگر ضائع کر دیں تو یہ بری بات ہے۔ مسجد کے اندر آ کر سنتیں پڑھیں۔ اب ہمارا یہاں کیا حال ہو گیا، ہم اہل سنت علماء دیوبند کے بارے میں کچھ لوگوں کا نظریہ یہ بن چکا ہے کہ دیوبندی عصر کی اور عشاء کی سنتیں پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ ایسے لوگ باتیں کرتے ہیں کہ جی حقیقت ہمارے عملی طور پر کوتاہی کی وجہ سے ہے نا۔ حالانکہ ہمارے علماء روکتے نہیں ہیں، مسلک جو ہے ہمارا روکتے نہیں ہے، بلکہ بڑا ثواب ہے، بڑے فضائل ہیں۔ نوافل کے اندر ہم اتنا پیچھے چلے گئے ہیں کہ لوگوں کا ذہن بن گیا کہ دیوبندی نفل پڑھتا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ قرآن اور حدیث کے بالکل خلاف ہے میرے بھائیوں، ٹھیک ہے نا جی۔ 10-15 منٹ، 2-4 منٹ میں کیا ہوتا ہے، سارے ساتھی جو ہیں سنتیں پڑھیں، عصر کی سنتیں پڑھیں، عشاء کی سنتیں پڑھیں، اور نوافل ضرور پورے کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ نوافل کتنی بڑی فضیلت ہے کہ یہ نفل کل قیامت والے دن فرضوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ہم کتنے لوگ ہیں ہمارے فرض رہے ہوئے ہیں، ہم اکثر جو ہیں بعد میں نماز پڑھنے کے اندر شروع ہوئے نا، پچھلی نمازیں تو ساری قضا ہو گئی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اب ہم اگر 2 نفل ہر نماز کے ساتھ پڑھتے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ انہی 2 نفلوں کو کل فرضوں کے برابر کر دیں گے۔ ارادہ کرتے ہو نا سارے ان باتوں کے اوپر عمل کرنا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب